بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ اسپیشل پروگرام جس میں ہم قرآن تفسیر کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر 30ویں پارے کی. اور آج ہم سورۃ الشمس کور کریں گے. تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا تھا لیکن تھوڑا سا کوئی کنیکشن پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سیشن کو دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اب جو معاملہ ہے وہ بالکل سموتھلی چلے. تو میں نے صرف 1 منٹ کی بات کی تھی جس کے بعد کنیکشن کا پرابلم ہوا، تو میں دہرا دیتا ہوں جو کچھ میں نے کہا تھا تاکہ جو بھی ہمارے نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو بھی بات معلوم ہو جائے. تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الشمس ہے. اور سورۃ الشمس جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے جو کہ ارلی مکن پیریڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہوئی. اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فیصلہ کر سکتا ہے. سورۃ الشمس یہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں. یعنی پورے قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ملٹیپل قسمیں کھائی ہیں، جیسا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سیکوینس میں قسمیں آ رہی ہیں. اسی طرح سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک قسم کھانا اور پھر ملٹیپل کھانا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے گھر کے باہر ایک شیر آ گیا تو شاید آپ میری بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی ریڈیکولس سی بات کر رہا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خدا کی قسم ایسا ہوا ہے تو اب میری بات میں وزن بڑھ گیا. اسی طرح سے میں اگر ایک قسم نہ کھاؤں اور 3 کھا لوں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اور رحمان کی قسم اور رحیم کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے گھر کے باہر ایسا ایسا ہوا. تو اب میری بات کا جو وزن ہے وہ بڑھ گیا کیونکہ اتنی زیادہ قسمیں کھائیں اور پھر ایک جواب القسم تھا، ایک وہ بات تھی جس کو میں نے اتنی اہمیت دی کہ اس سے پہلے میں نے 4 قسمیں کھا لی. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سے پہلے کوئی قسم کھائی ہے، یہ وہ مقام ہے. سورۃ الشمس وہ سورہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائیں. اور پھر آپ خود سوچئے کہ جو بات انہوں نے کہی ہوگی وہ کتنی ہی اہم ہوگی، کتنی امپورٹنٹ وہ بات ہوگی جس سے پہلے اتنی ساری قسمیں کھائی. وہ بات کیا ہے اس پہ تو ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قسمیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں کھاتے ہیں کچھ بات ہم تک پہنچانے کے لیے. تو ارشاد فرمایا والشمس وضحاہا، سورج کی قسم جب وہ ضحاہا جب وہ روشن ہو جاتا ہے. تو شروع سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صبح کا منظر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. والشمس وضحاہا، آگے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ یعنی تلاہا، تلاوہ ہم کہتے ہیں نا، یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو الانگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کبھی کبھار اپنی انگلی رکھ کے بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا فالو کرنے کا یہ ہے والقمر اذا تلاہا، یعنی سورج نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے اور چاند نکل آتا ہے، چاند سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک دونوں کا ایک سائیکلک موشن ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور دن جب وہ اپنے آپ کو جلاہا ظاہر کر دیتا ہے اور دن نکل آتا ہے. یعنی شمس اور قمر کا تعلق ہوا دن کا. والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ یغشاہا، سورۃ الغاشیہ میں آپ کو یاد ہوگا، یعنی جب وہ گھیر لیتی ہے، رات جو ہے وہ پوری طرح سے لپیٹ لیتی ہے. تو یعنی دن کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ اپنی برائٹنس شو کر دیتا ہے، ڈسپلے کر دیتا ہے، اور رات جب اس سارے ڈسپلے کو پیک اپ کر دیتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت کانٹراسٹ ہے شمس اور قمر کا، دن اور رات کا. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا، جس ذات نے اس کو بنا دیا. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور جس ذات نے اس کو pھیلا دیا. تو آپ دیکھیں اب آسمان اور زمین بھی 2 اپوزٹس ہیں نا، سورج چاند، دن رات، آسمان اور زمین، سب کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھائیں. اور اس ذات کی بھی جس نے بنایا، یعنی کہ آسمان کی قسم. اور ساتھ ہی جب آپ آسمان کو دیکھتے ہو نا تو آپ کہتے ہو کیا ہی وہ ذات ہوگی جس نے آسمان کو پیدا کیا، کیا ہی وہ ذات ہوگی جس نے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر ڈال دیا. حل تری من فطور، تمہیں تو اس میں کریک بھی نظر نہیں آتے. جتنی اچھی سے اچھی بلڈنگ ہو نا اس میں کریک پڑ جاتے ہیں. آپ نئی بلڈنگ بنائیں بالکل زبردست، اس کے اوپر ایک چھت ڈالیں، خوبصورت چھت ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کریک آ جاتے ہیں، پینٹ دوبارہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ آسمان کیا آسمان ہے
کہ نہ تو اس میں کریک پڑتے ہیں، اور ایسا آسمان ہے کہ ہر وقت کلرز بھی بدلتا رہتا ہے۔ امیجن کرے اگر آسمان صرف ایک رنگ کا ہوتا تو جب انسان دیکھتا ہے کہ کبھی آسمان بلو ہوتا ہے، کبھی وائٹ ہوتا ہے، کبھی وہ سرخی سی اس میں آ جاتی ہے، کبھی اورنجش ٹنج آتی ہے، کبھی یلوش ٹون آتی ہے، مختلف دن کے حصوں میں نا آسمان رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی بادل بہت آ جاتے ہیں، کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، یعنی انسان کی آنکھوں کو بھی نا وہ بڑا محظوظ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ ذات ہے جس نے اس خوبصورتی سے آسمان کو پیدا کیا؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دیا تمہارے لیے، زمین جس کے اوپر آپ کودنا شروع کر دیں آپ زمین کے اندر نہیں جا سکتے، آپ زمین کے اوپر چھلانگے ماریں آپ اندر نہیں جائیں گے، لیکن اسی زمین سے ایک گھاس کا پتا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اندر سے باہر وہ نکل آتا ہے، یعنی وہ کیا آدھے گرام کا بھی نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے وہ 100 پاؤنڈ کے بعد بھی جو ہے نا وہ اندر چھلانگے مار مار کے اندر نہیں جاتے، اور کیا کچھ آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اور زمین آپ کو کیا کچھ دیتی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا اس کو آپ کے لیے کہ آپ اس کے اوپر اپنی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان دونوں کا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم، اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا، اس کو برابر کیا، سواہا یعنی اس کو ایک پروپورشن سے پیدا کیا نفس کو، تو نفس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جس ذات نے، جس رب کائنات نے اس کو پیدا کیا اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نے اس پر الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو فجور کا اور فسق کا اور گناہوں کا راستہ بھی دکھا دیا، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ ابھی تک جو کچھ ہوا یہ ایک قسموں کا سلسلہ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور بات جو آئے گی وہ بھی اس کے بعد ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بتایا ہے کہ ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، چاہے وہ سورج چاند کا ہو، آسمان اور زمین کا ہو، دن اور رات کا ہو، یا ایک ایسی نفس کا ہو جو کہ تقوی والی بھی ہو سکتی ہے اور فاجر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایکولیبریم ہے، ایک بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، ایک اچھی روح اور ایک بری روح دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان آخر کار فسق اور فجور کی طرف کیوں جاتا ہے اور تقوی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس پیدا کیا نا، نفس لوامہ، جو کہ ہمیں ٹوکتی رہتی ہے اندر سے، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، جس کو انگلش میں گلٹی کانشنس بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا ہے کہ انسان کو جو گلٹی فیلنگ اندر سے آتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فطرت پہ پیدا کیا گیا، تو یہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، فطرت جو ہے نا وہ ایک ابیلٹی ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ فطرت جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا، فطرت کا مطلب ہوتا ہے، فطرت سالمہ میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ابیلٹی ہے، یعنی جس طرح آئی سائٹ ہے نا، یہ ایک ابیلٹی ہے، آنکھ جو ہے نا یہ ایک ابیلٹی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، کانوں کی جو سماعت ہے یہ ایک ابیلٹی ہے، کسی کی ابیلٹی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، میں اونچا سنتا ہوں یا آہستہ سنتا ہوں، میں دور تک دیکھ سکتا ہوں یا کم دیکھ سکتا ہوں، یہ میری آنکھوں کی ابیلٹی ہے۔ پھر میرے کانوں کی ابیلٹی ہے، میرے دماغ کی ابیلٹی ہے کہ میں زیادہ سوچ سکتا ہوں یا کم سوچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بولنے کی بھی ابیلٹی ہے، میری آواز کی بھی ایک ابیلٹی ہے، کہاں تک میری آواز پروجیکٹ کرتی ہے، کہاں تک نہیں کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرے اندر ایک فطرت ہے، وہ بھی ایک ابیلٹی ہے ٹو نو بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، یعنی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کمپس ڈالا ہوا ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ تو صحیح کر رہا ہے۔ سیلف ریپروچنگ نفس ہے اندر ایک، اس کو چیز کھٹک جاتی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں نے زیادتی کی۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے بچوں کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کریں نا، چھوٹا سا بچہ، مثال کے طور پہ 1.5 سال کا بچہ، اب 1.5 سال کے بچے کی کیا آپ نے اس کو یعنی پی ایچ ڈی کرایا ہوگا فزکس میں، یا کون سا آپ نے اس کو کوئی LLB کروا دیا اور وہ کوئی لا کا کوئی بڑا قانون دان بن گیا؟ 1.5 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو ایک لالی پاپ دیں، آپ کو بیٹا یہ تمہارے لیے، آپ اس کو ایک لالی پاپ دے دیں کہ بیٹا یہ ہے، یہ لو، یہ ایکسپیریمنٹ آپ نے اپنے خرچے پہ کرنا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو لالی پاپ دیا، یہ لو، اب وہ اس نے لالی پاپ لے لیا، وہ بڑا خوش ہے، لالی پاپ کھا رہا ہے، آپ 2 منٹ اس کو کھانے دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیں اور اس سے چھین لیں، کوئی دو لے لیں اس سے، یہ بچہ رو پڑے گا، کیوں؟ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے. بھائی اس نے کون سا لا پڑھا, اس کو پتا ہے انجسٹس کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو الفابیٹ نہیں آتا ابھی تک, انجسٹس کا کیا پتا ہوگا اس کو؟ اس کو پتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مجھے ایک چیز دی گئی اور مجھ سے چھین لی گئی, مجھے ایک چیز گفٹ کر دی گئی, وہ کہا یہ تمہاری ہے, یہ تمہاری ہوگی, یو آر ناؤ دی اونر آف دس پراپرٹی. ایک پراپرٹی میری بنا دی گئی اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے وہ چھین لی. وہ رو رہا ہے بچہ, کیونکہ وہ بے بس ہے, وہ کیا کرے, وہ آپ سے لڑ تو سکتا نہیں ہے, وہ روئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک فطرت پہ پیدا کیا, آپ کو پتا ہوتا ہے, بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. ایک اور ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں آپ. ایک چھوٹی بچی ہے, لیٹس سپوز کہ 5 سال کی ہے, اس کا بڑا بھائی ہے, لیٹس سپوز وہ 8 سال کا ہے. اس بڑے بھائی سے 8 سال کا, وہ اس سے قد میں بھی لمبا ہے, فزیکلی بھی اسٹرانگر ہے, بچی چھوٹی ہے, 5 سال کی ہے, ننھی پری ہے, نازک سی ہے. اب یہ جو لڑکا ہے, اس کو آپ کہیں کہ جا کے اپنی بہن کو نا چٹکی کاٹ کے آؤ. اب وہ لڑکا جاتا ہے, اس کو چٹکی کاٹتا ہے, بہن چیختی ہے اور اب اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. بہن پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے کوئی جوتا لے کے یا تھپڑ مارنے کے لیے, اور بھائی آگے آگے بھاگ رہے. حالانکہ بھائی جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ فزیکلی اسٹرانگر ہے, وہ چاہے تو بہن کو اوور پاور کر لے, لیکن وہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ سوال ہے نا, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بھائی کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر گلٹ ہے, وہ گلٹی فیل کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں نے اس کو چٹکی کاٹی ہے, میں اگریسر ہوں, میں اوپریسر ہوں, میں نے زیادتی کی ہے. اب وہ بھاگ رہا ہے, وہ فرار ہو رہا ہے, اور بہن اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے, میں نے اس کا بگاڑا ہی کیا تھا کہ اس نے مجھے چٹکی کاٹی آ کے, میں نے کیا کیا تھا اس کو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ لڑکا اب بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میری شامت آئی ہے. کیوں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک مورل کمپس دیا ہوا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو رانگ ایکشن ہے نا, گناہ جو ہے نا, وہ آپ کے ہارٹ کو اریٹیٹ کرتا ہے, گناہ آپ کے ہارٹ کو اریٹیٹ کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار ہم اپنی فطرت کو اتنا پیس دیتے ہیں کہ ہماری جو ابیلٹی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح کہ انسان کی بینائی کھو جاتی ہے, جس طرح کہ انسان کی سماعت چلی جاتی ہے, جس طرح ایک انسان کی گویائی چلی جاتی ہے, ابیلٹی ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح سے کبھی کبھار انسان کا دل مر جاتا ہے, انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی جو کیپیبلٹی تھی نا اس کے پاس, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی کہ وہ ڈسٹنگوش کر سکے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, یہ مر جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, جو جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, زیادتیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں میں کروں گا. اندر سے ان کی فطرت, شروع میں ان کو یہ چیز اریٹیٹ کرتی تھی, جب یہ شروع میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے ان کو وہ چیز چبھتی تھی, لیکن انہوں نے وہ گناہ اتنا دفعہ کیا, اتنی دفعہ کیا, اتنی دفعہ کیا کہ اب ان کا ضمیر مر چکا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں نا, تھوڑی سی ناخوشگوار مثال ہے لیکن انشاءاللہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے. آپ کسی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں, پبلک ٹوائلٹ عوامی ٹوائلٹ ہے کوئی جہاں پہ ہر بندہ جاتا ہے. کسی عام طور پہ جب ہم لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر, بیچ میں کہیں ہوٹل کوئی آ گیا, کوئی ریسٹورینٹ آ گیا جہاں رکے, وہ پبلک ٹوائلٹ ہے. اب اس ٹوائلٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اندر بہت بدبو آ رہی ہے. آپ اس بدبو میں 15 منٹ کھڑے رہیں, آپ کہوگے کہ سب کچھ نارمل ہے. آپ کا دوست کوئی باہر سے آیا, وہ جب داخل ہوا اس نے کہا او مائی گاڈ اتنی گندی اسمیل میں تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے کہا کون سی اسمیل, بالکل ٹھیک ہے یہ تو, کیونکہ 15 منٹ میں نا آپ کا سسٹم امیون ہو گیا, اس سے آپ کا سسٹم عادی ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے نا, ایک سٹیٹ ایسی آتی ہے کہ وہ گناہ اس کو گناہ ہی نہیں لگتے, اور پھر ایک ایسی سٹیٹ آتی ہے جہاں پہ اس کا ضمیر مر جاتا ہے. وہ جو اس کی کیپیسٹی تھی نا رائٹ اور رانگ کو ڈسٹنگوش کرنے والی, وہ کیپیسٹی اس کی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توجہ جو ہے نا اس کی طرف کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں دنیا بھر کے بچے 4 سال کے 5 سال کے ان کو لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا, ان کو ایک ویڈیو دکھایا گیا, اور یہ جو بچے ہیں یہ ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہ ملحدین کے بچے ہیں جن کے ماں باپ ایتھیسٹ ہیں, کچھ جو ہے وہ ہندوؤں کے بچے ہیں, کوئی کرسچنس کے بچے ہیں, کوئی جوز کے ہیں, کوئی مسلمانوں کے, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں. اور ان سب کو ایک ویڈیو دکھایا گیا. ویڈیو کیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے. یہ ان کو ایک ویڈیو, ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے جس میں ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے. اچھا وہ یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں 4-5 سال کے ہیں, مطلب ان کی کوئی کنڈیشننگ ابھی خاص نہیں ہوئی ہے. 4-5 سال میں کیا ان کو آپ نے پڑھا دیا ہوگا, اور ہیں بھی ڈفرنٹ کلچرز کے ہیں, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈز کے ہیں.
مذہب والے یا لادین قسم کے، ہر قسم کا بچہ ہے. ان کو دکھایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ سیب چوری کر رہا ہے ایک ویڈیو میں، اور پھر اس کو دکھایا گیا اگلے سین میں وہ بچہ ایک پل کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور گزرتے گزرتے وہ پل کلیپس کر جاتا ہے، پل ٹوٹ گیا اور بچہ نیچے گر گیا. تو جب ان بچوں سے پوچھا گیا کہ پل کیوں ٹوٹا، تو سب بچوں نے جواب یہ دیا اس لیے ٹوٹا کیونکہ اس نے سیب چوری کیا تھا. یہ ایک پراپر ایکیڈیمک ریسرچ پیپر ہے جس میں انہوں نے یہ بات ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے بچوں سے کی کہ جب ان کو یہ دکھایا کہ ایک بچہ چوری کر رہا ہے اور اس کے بعد ایک پل اب مجھے بتائیں، ویسے کامن سینس کی بات ہے، سیب چوری کرنے کا کیا تعلق ہے پل ٹوٹنے سے؟ نارملی تو ہم یہ کہیں گے نا کہ کنسٹرکشن اس کی پل کیوں ٹوٹا، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن ویک تھیں، اس کے اندر کوئی اور مسئلہ تھا، وہاں کی جو سوئل ایروڈ کر گئی تھی، کوئی ایسا ریزن نہیں کیا. لیکن بچے جن کی فطرت اور جو کیپیسٹی ہے رائٹ اور رانگ کو ڈیسائفر کرنے والی، وہ بھی سالم ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے جو ہے نا مکافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس نے برا کیا تھا، اس کے ساتھ برا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نا یہ کیپیبلٹی ڈالی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں برا کروں گا نا میرے ساتھ برا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جب تو زمین پہ ظلم کرے گا نا تو کیسے بچے گا. تو دنیا میں تو بچ جائے گا، آخرت میں بچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا. تیرے اندر تجھے یہ بات پتا ہے، ڈیپ ڈاؤن ان یور ہارٹ یو نو دیٹ جسٹس ہیز ٹو پریویل. دل کی اندر کی گہرائیوں میں تجھے یہ بات پتا ہے کہ ایک دن عدل و انصاف ضرور ہوگا، اگر یہاں نہ ہوا تو وہاں ضرور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت پاورفل ایک بات کی ہے یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد. اور اب اصل میں بات آ رہی ہے جو کہ جواب القسم ہے. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد، بات اسٹیبلش کرنے کے بعد، اب آ رہا ہے جی جواب. کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ. افلح فلاح سے نکلا نا، ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے اندر سے برائیوں کو باہر نکال پھینکا، دل کی میل کچیل کو اتار ڈالا، وہ کامیاب ہو گیا. اور برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. دیکھیے آپ کا دل جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھے گا، نہ تمہاری اولاد دیکھے گا، صرف قلب سلیم ہے جو تم اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے. یہ جو قلب سلیم ہے، یہ ایک ایسا دل ہونا چاہیے جو کہ برائیوں سے صاف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے. کیا ہے وہ؟ ہوا قلب، وہ تمہارا دل ہے. دل کی اصلاح کر لو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو دیکھے گا قیامت والے دن. آپ نے میک اپ کہاں سے کروایا ہے، آپ نے کس ڈیزائنر کے کپڑے پہنے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو یہ غرض ہے کہ آپ کے دل کے اندر کی حالت کیسی ہے. کیا آپ قلب سلیم لے کر جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے، نفس مطمئنہ بن کے جا رہے ہیں یا نہیں بن کے جا رہے. یہ چیک کرنا ہے. وہ کیسے بنیں گے؟ اپنا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کیا بلا ہوتی ہے بھائی؟ تزکیہ ہوتا ہے نفس کا صفایا، دل کو صاف کرنا. کیسے؟ یعنی جب گناہ جو ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر جگہ پکڑ لیا، انہوں نے جڑیں اپنی اندر ڈال دی ہیں، تو آپ دل کو اب صاف کریں گے، ایک ایک کر کے برائی باہر نکالیں گے. مثلا دل کے امراض کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بڑا اہم سوال ہے. دل کے امراض کیا ہیں؟ دل کے امراض میں سے ایک مرض جو ہے مثال کے طور پہ وہ ہے انسان کے دل میں حسد کا ہونا، جیلسی، انوی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے تو آپ نے حسد کو اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ طریقے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو یوتھ کلب کا چینل ہے یوٹیوب پہ، اس پہ ایک میری سیریز پڑی ہوئی ہے اسپرچل کارڈیولوجی کے نام سے. اس میں ہم نے ایک ایک مرض کی بات کی، اور انشاءاللہ اس کے مزید ایپیسوڈز بھی آئیں گے. لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تزکیے کا پورا پروسیس جو ہے ایک ایک مرض کو اپنے اندر سے کیسے نکالا جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے، میرے اندر یہ پرابلم ہے،
تو پھر آپ غصے کو نکالنے کی ایکسرسائز کریں گے کہ میں ایک ایسا شخص ہو جاؤں جو کام ہو، ریلیکسڈ ہو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ایگو بہت بڑی ہے، میرے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، میرے غرور بہت زیادہ ہے، میں لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں، اور پھر میرے الفاظ اور میرے اعمال اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں، تو پھر تکبر کو نکالنے کا بھی طریقہ ہے. ہماری امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں، جو اپنے ساتھ ایک بندے کو ہائر کر لیتے تھے، ایک بندے کو نوکری پہ ساتھ رکھتے تھے کہ تو نے سارا دن مجھے برا بھلا کہنا ہے، سارا دن تو نے مجھے تانے دینے کہ تو فلانا ہے، تو کیا بڑا، تو فنے کھاں آیا بیٹا، تو مطلب ہر بندے، مطلب آپ نے مجھے کرٹیسائز کرنا ہے، سارا دن تانے دو، گالیاں نکالو، برا بھلا کو، اور میرا کام ہے کہ میں غصہ پی جاؤں اور میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں. 2 مہینے تو میرے ساتھ ہو، یہ لو میرے سے سیلری پکڑو، 2 مہینے تم نے میرے ساتھ چلنا ہے اور سارا دن میری انسلٹ کرنی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر ایک پرابلم ہے، میں اپنے آپ کو بہت فنے خان سمجھتا ہوں، یا مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. تو تمہارے ساتھ میں پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پیسے دوں گا کیونکہ میرے لیے اپنے اندر سے اس ایب کو نکالنا بہت ضروری ہے. گالیاں میں کھا لوں گا، انسلٹ بھی کھا لوں گا، تانے بھی سن لوں گا، لیکن اس ایب کو نکالنا ضروری ہے. تزکیہ کرنے کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے تزکیہ کرنا ہے اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کو تمہارا مال نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری اولاد نہیں چاہیے، اللہ صرف دیکھا تمہارے دل کی حالت کیا ہے. کیونکہ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، اس کی انویزیبل دنیا کے اندر سے ہمارے اعمال نکلتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایک ہنڈیا ہے. دل کیا ہے؟ ایک ہنڈیا ہے، اور ہنڈیا کے اندر جو بھی پک رہا ہوتا ہے نا دل کے اندر، وہی انسان کی زبان سے باہر نکلتا ہے. زبان اس کا چمچ ہے. آپ کے اندر، مطلب اندر آپ کے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تو زبان سے آپ کیا اچھی باتیں کریں گے، یہ بغض آپ کا باہر نکلے گا نہ چاہتے ہوئے. ویسے آپ ہو سکتا ہے اوپر سے بہت بناوٹ کر رہے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں آپ ٹونٹ مار ہی دیں گے کسی کو، کہیں نہ کہیں آپ تنزیہ بات کر ہی دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ انسلٹ کر ہی دیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کسی کو بلٹل کر ہی دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو پک رہی تھی نا چیز، وہ چیز ہی خراب تھی. تو اس کو صاف کرنا مقصود ہے، اس کو صاف کرنا مقصود ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ اٹ از فرام دی انویزیبل ریلم آف آور ہارٹس فرام ویئر آر ایکشنز ایمرج. ایک بندہ ہے نا، وہ، چلیں بندے کو چھوڑیں، آپ ابلیس پہ آ جائیں. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ ابلیس آدم کے آگے سجدہ کرو. ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. ابلیس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں کہ ابلیس آدم کو تعظیم کا سجدہ کرو جس طرح باقی فرشتے کر رہے ہیں. ابلیس کہتا ہے نہیں کرنا میں نے. اب یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اندر مسئلہ کچھ اور ہے. اندر کیا ہے؟ دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے. دل کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے. اور پھر اس نے اس کا اظہار کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو بہتر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ اس کے ذہن کے مطابق، حالانکہ دلیل کوئی نہیں تھی اس کے پاس، اس کے ذہن کے مطابق آگ مٹی سے بہتر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سپیریئر کریچر ہوں، وہ انفیریئر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اسی لیے سب سے تعظیم کا سجدہ کروایا تھا. ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک چیز پک رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی. کبھی کبھار انسان ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، لیکن اندر کے کچھ امراض ایسے ہیں جو بھی باہر نہیں آئے. تکبر اس کا چھپا ہوا ہے. جب وہ ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جی واقعی میں تکبر تھا یا نہیں تھا، کہ انسان عاجزی انکساری والا تھا یا اس کے اندر انتہا درجے کا تکبر بڑھا ہوا تھا. تو اصل میں ہمارے جو بھی اعمال ہیں نا، ان کا جو دار و مدار ہے وہ ایکچولی اس سٹیٹ پہ ہے. یعنی انما الاعمال بالنیات ہم کہتے ہیں نا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل میں ہوتی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی کو پتا کیوں کر رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں وہ آپ ہی کو پتا ہے. کبھی کبھار لوگ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیت بری ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو جا کے، آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اس کو جا کے 3 کلو مٹھائی دے آتے ہیں، دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا عمل ہے، 3 کلو مٹھائی، اور وہ بھی اس کی فیوریٹ والی. آپ نے کہا کنگریچولیشنز، میں اتنی خوش تھی کہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، یہ لو 3 کلو مٹھائی. لیکن مٹھائی دینے کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ ویٹ پٹ آن کرے اور اتنی سمارٹ نہ لگے جتنی میں لگنا چاہتی ہوں. تو کیا تھا؟ عمل تو بڑا اچھا کیا، لیکن آپ کے اندر کیا تھا؟ اندر آپ کی جو نیت تھی نا، وہ کسی کا نقصان پہنچانے کی تھی.
تو ہماری یہ جو ہڈن دنیا نا دل کی، اس کے اندر سے ہمارے اعمال نکلتے ہیں. تو اگر دل صاف ہوگا نا تو آٹومیٹکلی اعمال بھی صاف ہو جائیں گے. اگر آپ نے کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے نا تو اس کے دل کی اصلاح ضروری ہے. جب لوگوں کے دل بدلتے ہیں نا تو ان کے عمل آٹومیٹکلی بدل جاتے ہیں. لیکن اوپر سے آپ عمل بدلنے کی کوشش کریں سرخی پاؤڈر لگا کے، دل نہیں بدلا اس کا، وہ اوپر سے آپ کے فورسنگ میں تو کر لے گا. جس طرح اکثر میں دیکھتا ہوں ماں باپ بڑا اسٹرگل کرتے ہیں بچوں کو نماز پڑھانے میں، دل سے محبت نہیں پیدا کرتے ان کے اندر. ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کے بتا کے جو اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے، جو بڑے ہیروز تھے، جو نماز پڑھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھو، دفعہ ہو جاؤ نماز پڑھو، نکل جاؤ یہاں سے نماز پڑھو. اب بچہ آپ کے ڈر سے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ فیلنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. تو کیا ہوا؟ جب وہ بڑا ہوا اور آپ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے، کہیں وہ پڑھنے نکل گیا یا کہیں بھی گیا، جاب کے لیے نکل گیا، اب اس نے نماز چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ اندر سے محبت ہے ہی نہیں اس کی. وہ تو آپ کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، اللہ کے خوف سے نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ کی محبت میں نہیں پڑھ رہا تھا. وہ تو جب آپ کا ڈنڈا ہٹا وہاں سے تو اس نے چھوڑ دیا اس چیز کو. تو اصل میں نا دل کی اصلاح، دل کی اصلاح، دل کی اصلاح، یہ وہ چیز ہے جس کو اگر آپ ٹارگٹ کر لیں تو سمجھے سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو اندر سے خراب کر لیا وہ برباد ہو گیا. اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد، پورے قرآن مجید میں اتنی قسمیں کہیں نہیں ہیں جتنی یہاں پہ. اب مجھے بتائیں تزکیہ نفس اہم چیز ہے یا نہیں ہے؟ کس کو ہلکا لیں؟ آپ عربی زبان نہ سیکھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں قرآن، رمضان کا مہینہ جی میں قرآن ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے. کریں ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کریں آپ، لیکن اپنی پرائرٹیز کو سمجھیں. آپ نے قرآن اگر 10 دفعہ بھی پڑھ لیا نا پورے رمضان میں، آپ نے پورے رمضان میں عربی زبان سیکھ لی، آپ نے کہا جی میں نے فلاں کتاب پڑھ لی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ جو آپ کا مقصد تھا نا وہ یہ تھا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی بن جائیں نا، دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں، لیکن اگر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا آپ گئے. بہت بڑا لیٹ سپوز عالم دین ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، لیکن وہ متکبر ہو، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو، بہت بڑا کوئی نوبیل پیس پرائز ونر ہو، نوبیل پیس پرائز ملا ہوا ہے، لیکن انتہا درجے کا ایروگنٹ آدمی ہے اور غصے والا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، تو نوبیل پیس پرائز اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حالت کو ہی دیکھ رہا نا کہ بھئی آپ کا دل کس جگہ پہ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری لگ چکی ہے اور اب اس بیماری میں اضافہ ہو گیا. یعنی کچھ یہ جو بیماری ہے یہ اسپرچل بیماری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی بیماری لگی ہو نا، فزیکل بیماری، اور ایک ہے اس کو اسپرچل بیماری ہے. فزیکل بیماری اتنی ڈینجرس نہیں ہے جتنی اسپرچل ہے، کیونکہ فزیکل بیماری سے ورس کے سینیریو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اگر ایک انسان کو فزیکل بیماری ہے، کوئی ہارٹ کنڈیشن ہے، تو ورس کے سینیریو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مر جائے گا. لیکن اگر وہ نیک تھا تو پھر جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اگلا جہاں اس کا بہت اچھا ہوگا. لیکن ایک بندہ جس کے دل میں اسپرچل بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، جس کے دل میں بیماری لگی ہے نفاق کی، منافقت کی، یا اور کوئی اس طرح کی بیماری ہے، وہ دنیا میں عیاشی کر لے گا لیکن جہنم میں جائے گا. وہ منافق اگر وہ تھا تو سب سے نچلا گڑھا جہنم کا اسی کے لیے. اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، اندر سے وہ بالکل یعنی نہ اسلام کو پسند کرتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کا اس کو کوئی شوق تھا، لیکن اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ ضرور اڑا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی میں تمہارے میں سے ہوں. تو اصل میں چیز کیا ہے؟ آپ کے دل کی اصلاح جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، جس کے بغیر ہمارا یعنی کوئی کام ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نیت پیچھے ٹھیک نہیں ہے. تو اس دل کو بھی ایک غذا چاہیے ہوتی ہے، دل کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ موسیقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اگر آپ نے دل کو سکون پہنچانا ہے نا، دل کی اصلاح کرنی ہے، دل کو ریکٹیفائی کرنا ہے، دل کو کا تزکیہ کرنا ہے، اس کا ایک بہت بڑا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ اذکار کے ذریعے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا الذکر، تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، قرآن کے اوپر سمجھنے سے انسان کا تزکیہ ہو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے.
جمعے کی نماز کو ذکر کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ, یہ بھی ذکر ہے. اور پھر ایک ایسا ذکر بھی ہے کہ جب انسان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا بزنس یا اس کی تجارت یا اس کی جاب اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ کیسا ذکر ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. یعنی انسان بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولا. اب مثال کے طور پہ اگر میں ایک شاپ کیپر ہوں, میری ایک دکان ہے, میرے پاس سے کسٹمر آتا ہے, کسٹمر کہتا ہے بھائی یہ پین کتنے کا. اب مجھے پتا ہے یہ پین جو ہے یہ فالٹی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ پین فالٹی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے, اور میں اس کو ایکچوئل پرائس سے بھی اوپر بیچ رہا ہوں, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ گاہک کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. گاہک جو ہے نا اس کے بارے میں ان پڑھ ہے, اور ویسے بھی اس نے کسی اور کو گفٹ دینا ہے, تو یہ تو ویسے ہی مجھ سے لے کے جائے گا, آگے جا کے کسی کو دے گا, وہ جو بعد میں بندہ کھولے گا پتہ چلے گا اس کی تو نپ ٹوٹی ہوئی تھی, یا اس کے اندر کوئی اور جو ہے نا پرابلم تھا کہ انک لیک کرتا تھا پیچھے سے. یہ تو مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا تھا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, لیکن میں نے کہا گاہک بیوقوف ہے, بدھو ہے, میں نے اس کو فل پرائس سے بھی اوپر بیچا. میں نے کہا جی سب سے اعلیٰ ترین پین یہ ہے, جتنی پرائس تھی اسے ڈبل بیچ دیا. اب دیکھیں گاہک سے ٹرانزیکشن تو ہو گیا, میری جیب میں پیسے بھی آ گئے, گاہک خدا حافظ آئندہ مجھے یہ گاہک شاید نظر بھی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے بھی گفٹ پیک کروایا, میرے سے ہی پیک کروایا, کسی اور کو گفٹ دے دیا, وہ بیچارہ مربت میں مارا جائے گا, اس کو گفٹ مل گیا, اس نے کہا چلو چھوڑو یار اب نہیں چل رہا تو کیا میں کمپلین کروں. میں تو بچ گیا نا, کیا واقعی میں بچ گیا؟ کیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا؟ کیا میرے اوپر فرشتے نہیں تھے؟ یعنی میرے اندر کا جو خبیث انسان تھا نا اس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. میرے اندر کا جو نفس تھا نا وہ نفس امارہ تھا, گناہوں کی طرف لے جانے والا. وہ ایسا نفس تھا جو کہ رائٹ اور رانگ کا یا تو فرق جانتا تھا اور پھر بھی غلط کر رہا تھا, یا پھر اتنا جھوٹ اور فریب اور فراڈ کا عادی ہو چکا ہے, لالچ, اتنی لالچ دل میں بھری ہوئی ہے کہ اگلے کا نقصان کرانا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ بس میری جیب میں 2-4 پیسے ایکسٹرا آ جائے. تو اس لیے ایک یہ ذکر ہوتا ہے انسان کا کہ جب انسان بزنس بھی کر رہا ہے نا کسی کے ساتھ, تو وہ اللہ کو نہیں بولتا. اس کو پتا ہے میں بزنس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے گاہک بیوقوف ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ کو تو پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں, تو وہ نہیں کرتا. آپ یقین کریں, میں ایک دفعہ فیصل آباد میں تھا, اور وہاں پہ ہم لوگ ایک چیز ہم کرتے ہیں, اس کو اسٹریٹ دعویٰ کہتے ہیں. اسٹریٹ دعویٰ, ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو دین کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک پولیس کانسٹیبل صاحب میرے پاس آئے, کافی عمر کے تھے, مطلب ہوں گے وہ کوئی میرا خیال ہے آلموسٹ 60 کو ٹچ کر رہے ہوں گے. تو میں گیا جی, میں نے کہا چلو ان سے ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, تھوڑا ان کو پرپس آف لائف بتاتے ہیں کہ جی مقصد حیات کیا ہوتا ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگوں نے پولیس والوں کے بارے میں بڑا برا ہی سنا ہوتا ہے کہ جی کرپشن بڑی کرتے ہیں اور پیسے کھاتے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ یہ بتائیے گا کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے, اور میں تھوڑی بہت بات ہی شروع کی. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے نا 4 بیٹے ہیں. تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں میرے 4 بیٹے ہیں اور ان میں سے 2 حافظ قرآن ہیں, ایک عالم دین ہے, اور ایک جو ہے وہ کسی انجینئرنگ فرم کے ساتھ کام کرتا ہے. تو چاروں ہی بیٹے میرے بڑے فرما بردار ہیں, بہت نیک ہیں, اور کہتے ہیں میں اللہ کا سب سے زیادہ جو شکر ادا کرتا ہوں نا وہ اسی بات پر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی فرما بردار اور نیک اولاد عطا فرمائی ہے. اچھا, میں بڑا حیران ہوا ان کی اس بات سے. میں نے کہا اچھا بتائیں یہ کیسے ہوا, کیسے بیکاز آئی ریئلی وانٹڈ ٹو نو کہ کیوں ایسا ہوا. کہتے ہیں بیٹا میں کوئی فرشتہ صفت آدمی نہیں ہوں, میں گناہ گار آدمی ہوں, لیکن میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا ہے, اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں. میری زندگی کا ایک اصول ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں حرام کماؤں گا اور حرام کما کے گھر لاؤں گا اور وہ حرام بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حرام کام کریں گے, اور اگر میں حلال کماؤں گا, حلال گھر لے کے آؤں گا, حلال بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے بھی حلال کام کریں گے. کہتے ہیں میرا یہ اصول ہے. کہتے ہیں بیٹا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں, میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کوئی بہت, مجھے اپنے پہ فخر نہیں ہے, لیکن اگر ایک بات میں نے زندگی میں کی ہے نا وہ یہ کہ میں نے 1 روپیہ بھی کسی کا حرام کا نہیں کھایا. مجھے بہت آفریں بھی ہوئی ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بھی دیے, میں نہیں لیتا, کیونکہ مجھے پتا کہ میں اگر لوں گا میرے بچے حرام پہ پلیں گے, میں اپنے بچوں کو حرام پہ نہیں پال سکتا. کہتے اس لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے نیک اولاد دیا. My dear brothers and sisters, I swear to God, میں اس دن نا ان کو دعوت دینے گیا تھا, یقین جانے انہوں نے مجھے دعوت دی اس دن. میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا کہ میں بندہ ہے مطلب جو ہے نا وہ پولیس والا ہے, اس کو دعوت دیتے ہیں یار پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوگا. مجھے اس دن سمجھ آیا کہ یار مجھے انہوں نے دعوت دے دیا, مجھے انہوں نے ایک ایسا لائف لیسن سکھایا ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس طریقے سے, کہ واقعی میں مکافات عمل کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر حرام کماتا ہے تو گھر میں بھی حرام ہی ہوگا نا. پھر
پھر کیا بچوں پہ کمپلین کرنا کہ جی میرے بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، جب آپ خود اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو اصل میں جو انسان ایک آنےسٹ تاجر ہوتا ہے نا، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جو اپنے کسی بھی حالت میں نا اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی اللہ کو بھلاتا نہیں ہے. یہ بھی ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ وہ ذکر ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر یہ سٹیٹ طاری نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو بھول گیا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کمرے میں ہوں، میں اکیلا ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، گھر کے اندر ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں بھولا، میں اللہ کو نہیں بھولا. جو انسان اس لیول آف ذکر پہ آتا ہے نا، وہ پھر ایک کمال لیول پہ پہنچتا ہے. اس کو بولتے ہیں تقویٰ. یہ جو ذکر ہے اس کو بولتے ہیں تقویٰ، گاڈ کانشیسنس. یو آر اویئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ آل ٹائمز، دس از تقویٰ. اور یہی تقویٰ جو ہے یہ رمضان کا آبجیکٹو ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. ایک چیز جس دل میں تقویٰ آ جائے وہ اس کا تزکیہ نہیں ہو جائے گا، جس کا دل متقی ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ادھر دل میں ہوتا ہے. آپ اپنے دل سے گند باہر نکالیں، پلاٹ خالی کریں، اس میں تقویٰ لے کے آئیں. جس پلاٹ میں کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ تقویٰ کدھر گھسے گا جا کے؟ جگہ ہی نہیں ہے. ساری آکوپینسی جو ہے وہ تو بغض، کینہ، حسد، نفرت اور یعنی لالچ نے لی ہوئی ہے. ان کو باہر نکالو، صفائی کرو اس پورے جگہ کی، ان چیزوں کو باہر پھینکو، پھر تقویٰ کو بیچ میں لے کے آؤ. یہ اصل چیز مطلوب و مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اچھا، یہ جو الہام کا ذکر ہو رہا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ الہام جو ہے مفسرین کہتے ہیں 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہر جانور کو کہ اس نے کھانا کہاں سے لینا ہے یا کیا کھانا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تیرنا ہے، اڑنا ہے، یہ بھی الہام ہے. ہنی بی کو پتا ہے کہ اس نے شہد بنانا ہے، چونٹی کو پتا ہے اس نے اپنے کام کرنا ہے، ٹرمائٹس کو پتا ہے انہوں نے کیا کام کرنا ہے، شیر کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، ہرن کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، بکری کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پہ بھی الہام کیا ہوا ہے. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا الہام کیا ہے؟ وہ الہام جو میں انکشافات کی شکل میں یا ایجادات کی شکل میں آتا ہوتا ہے، جس کو ہم ایک برائٹ آئیڈیا کہتے ہیں. یہ بھی فَأَلْهَمَهَا، یہ بھی ایک الہام ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان بیٹھا تھا کہ او آئیڈیا، وہ جو آئیڈیا اچھا پازیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک الہام کی ایک کیفیت ہے. اور پھر ایک الہام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ رائٹ اور رانگ کے اندر فرق کرنا، یہ بھی ایک کیپیسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیبلٹی جو انسان کو دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکتا ہے. اور یہی پھر کامیابی اور ناکامی کا باعث بنتی ہے ایک انسان کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انت نفسی، اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا وانت خیر من زکاہا. یعنی کہ آپ کہتے تھے اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے. اللہم آتی نفسی تقواہا انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرا ولی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے. وانت خیر من زکاہا، اور تو سب سے بہتر ہے تزکیہ کرنے والا، یعنی تو ہی بہتر ہے کہ جو میرے نفس کا صفایا کر سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. آپ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی حالت کو بدلیں. ہر بندہ اگر یہ کام شروع کرے تو معاشرہ اچھا معاشرہ ہوگا، بہتر معاشرہ ہوگا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. تو یہاں پہ آگے فرمایا گیا کہ کذبت ثمود بتغواہا، کہ یقیناً سمود نے جھٹلا دیا اور یعنی بتغواہا اور طغیانی کی، یعنی انہوں نے اپنی لیمٹس کو کراس کیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کریں، تزکیہ کی بات کریں، اور اس کی اگزامپل کیا دی رہی ہے کہ کس طرح پوری قوم برباد ہوئی. کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. جب ان میں سے ایک شخص جو ہے اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے سب سے جو ظالم شخص تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ اونٹنی کو، اللہ تعالیٰ کی جو اونٹنی تھی اس کو مار دیا. اب یہ صالح علیہ السلام جو تھے، یہ اللہ کے بڑے نیک نبی تھے، بڑے اپنے سوسائٹی کے بھی بڑے یعنی بڑے مانے ہوئے شخص تھے، بڑے ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے، اخلاق والے، کردار والے، سب جانتے تھے کہ بہت اچھے انسان ہیں. اور انہوں نے جب اپنی قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے کہا تو وہ انہوں نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کو طرح طرح کے الزامات لگائے اور کیا کچھ برا بھلا کہا.
پھر صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں تمہارے سامنے ایک معجزہ پیش کرتا ہوں جو تم چاہو گے. لوگوں نے خود ہی ڈیمانڈ کیا کہ ٹھیک ہے اس پتھر کو اونٹنی بنا دو. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ہو گیا, معاملہ ہو گیا. لیکن لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ اب جو ہے نا وہ حق اور باطل واضح ہو گیا. لوگوں کی اندر کی خباثت تھی نا, انہوں نے ماننا تو تھا نہیں, جو بھی نظر آ گیا نہیں ماننا. 9 لوگوں نے پلاننگ کی, ایک بندے نے ایگزیکیوٹ کیا, عذاب ساروں پہ آیا. کیوں؟ کیونکہ 9 بندوں نے پلاننگ کی تھی کہ اونٹنی کو ختم کر دو, کیونکہ اونٹنی ایک نشانی بن چکی ہے لوگوں کے لیے. پہلے اونٹنی کو مارو, پھر صالح کو بھی مار دو. تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا اور پھر مرڈر پلان کیا, تو 9 لوگوں نے پلان کیا, ایک نے ایگزیکیوٹ کیا. عذاب ساروں پہ اس لیے آیا کیونکہ باقی سارے تماشائی تھے. They say all you need in order for evil to spread is for good men to do absolutely nothing. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں شر پھیلے, اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ کہ جو اچھے لوگ ہیں نا معاشرے کے, وہ کچھ نہ کریں, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. تو اسی لیے عذاب ساروں پہ آ کہ تم لوگ سارے وہاں کیا کر رہے تھے؟ بڑے تم بنتے تھے نیک اور بڑے پاکیزہ بنتے تھے, جب معاملہ آیا اپنے نبی کا دفاع کرنے کا, جب معاملہ آیا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا, تم سارے چپ چاپ بیٹھے تھے وہاں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا. پھر اللہ کے رسول نے بولا ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی, کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی, لوگوں کو وارن کیا ناقۃ اللہ, تو اس کو پینے دو, اس کو روکو نہیں. فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا, حالانکہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو پانی پینے دو, اس کو چرنے دو, کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے تمہارے سامنے. انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فعقروہا, تو انہوں نے جھٹلا بھی دیا اور پھر اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب, اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آیا. اچھا, یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا 2 لوگوں کی ڈسٹنکشن کی ہے, ایک ہے حزب الرحمن اور ایک حزب الشیطان. آپ نا زیادہ دیر بیچ میں نہیں رہ سکتے, یعنی یا آپ حزب الرحمن والے بن جائیں, حزب اللہ والے بن جائیں, اللہ والے بن جائیں, یا آپ شیطان والی پارٹی جوائن کر لیں. اس میں بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو قوم تھی نا, اس میں 9 لوگ حزب الشیطان تھے, باقی سارے بیچ میں تھے, نیوٹرل ہوئے ہوئے تھے. حالانکہ حق اور باطل واضح ہوا تھا, ایک سوسائٹی کے اندر حق اور باطل واضح ہے, پھر بھی نیوٹرل بیٹھے ہوئے بیچ میں کہ نہیں جی ہم ادھر گئے تو وہ ہمارے پہ پرابلم نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے جو تھے نا, یا تو آپ ایک پارٹی پکڑیں, یا تو آپ نبی کا ساتھ دیں, یا آپ خیر کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں, اللہ کا ساتھ دیں, یا آپ جو ہے وہ جو ٹرانسگریسرز ہیں ان کے ساتھ دیں. تو کبھی کبھار خاموش رہنا بھی جرم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ پوری قوم کے اوپر عذاب آیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک فرد جو ہے نا اگر کرپٹ ہوتا ہے, 9 بندوں نے پلاٹ کیا, کرپشن ایک نے کی, ساروں پہ عذاب آیا. تو ایک فرد خراب ہوا ہے, پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کسی حالات ہمارے ملک کے بہتر ہوں, ہر بندہ اپنی اصلاح کرے. جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا, تو میرے اندر بڑا وہ ایک جذبہ اور جوش تھا کہ بھئی یہ بدل دو, وہ بدل دو, اس کو گراؤ, اس کو پلٹاؤ, کچھ ہو جائے, کوئی قیامت برپا ہو جائے, کوئی حالات کو بدلیں. لیکن پھر جب میں دین پڑھتا گیا اور سمجھتا گیا, اور جن علماء کے ساتھ میں بیٹھا نا, تو الحمدللہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں ابھی پورے گورنمنٹ کو بدلنے کے چکروں میں ہوں, میں فلانا کو بدلنے کے چکروں میں ہوں. میں خود تو بدلا ہی نہیں ہوں, میں خود تو ابھی بھی گناہوں میں پڑا ہوں, نہ میں نے دین کو سمجھا, نہ میں چاہتا ہوں. یعنی ہمارا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں I want the world to change, but I don't want to change. I want to change the whole world, but I don't want to change myself. یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ آپ چاہتے ہیں پوری دنیا, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو چینج دیکھنا چاہتے ہیں, پہلے آپ وہ خود تو چینج اپلائی کریں نا. آپ کہتے ہیں شریعت نافذ ہونی چاہیے, آپ کے 6 فٹ کے وجود پہ نافذ ہوئی ہے, آپ کے بیڈ روم میں شریعت نافذ ہے, آپ کے لیونگ روم میں شریعت نافذ ہے, آپ کے گھر میں شریعت نافذ ہے. پہلے ادھر نافذ ہوگی تو سمجھ آئے گا کہ بھئی آپ کسی لیول پہ پہنچے ہیں کہ آپ ملک اور قوم پہ بھی نافذ کریں گے. ہمارا دین یہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پر عمل, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرے, بندوں کے حقوق کو پورا کرے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر انجام دے. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ کہ آپ
جو بھی چینج لانے والے لوگ ہیں وہ اپنے اوپر تو چیز کو اپلائی کریں. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں. عجیب تمہارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، دوسروں کو نصیحتیں کر رہے ہو، خود تم نے کرنا نہیں ہے اس چیز کو. تو بعد میں اثر بھی تبھی پڑتا ہے جب انسان خود وہ چیز لے کے آتا ہے. آگے جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، اسی پہ ہم اختتام کریں گے. آخری آیت جو ہے بڑی پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا. یہ پورا دیکھیں نا، پوری سورہ کس طرح کلائمیکس پہ آ رہی ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے پریکٹیکل ایگزامپل کے ذریعے کیسے قوم سمود برباد کر دی گئی اپنے لیک آف تزکیہ کی وجہ سے. قوم کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، ان کے اندر ایک خباثت تھی، ان کے اندر ایک تکذیب تھی، ان کے اندر ایک جھٹلانا تھا، ان کے اندر ایک نافرمانی تھی جو ظاہر ہو گئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو مار دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو مار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کسی کانسیکوینس سے ڈرتا نہیں ہے. یعنی کہ عام طور پہ جب کوئی انسان کسی کو مارتا ہے نا، یا کسی کو پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ادھر سے ریٹیلیشن آئے گی، وہاں سے کاؤنٹر سٹرائک آئے گی، ٹھیک ہے، کاؤنٹر اٹیک ہوگا میرے پہ. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم کوئی کاؤنٹر اٹیک کرو گے. ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کوئی کہنا میرے پاس ٹینک ہے، میرے پاس بم ہے، میرے پاس ایٹم بم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری نافرمانی کرو گے برباد کر کے رکھ دوں گا. تم میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، تم نے میرے انبیاء کے ساتھ جو سلوک کیا، تم نے دینداروں کے ساتھ جو سلوک کیا، میں نہیں چھوڑوں گا. ولا یخاف عقباہا، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جو ظالم جابر زمین میں گھوم رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں فرعون سمجھا ہوا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ان کو اڑا سکتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. تو جو بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں نا اس وقت، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو گلوبل لیڈرز ہیں، جن تک اگر اللہ کرے ہماری بات پہنچے، ان کو ڈر جانا چاہیے، ان کو لرز جانا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ تمہیں صرف مہلت دیتا ہے، صرف مہلت دیتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ویکنس ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں ایک سیکنڈ میں زمین کے اندر گھسیڑ دے، تمہارے اوپر آگ کی بارش کر دے، زمین تمہیں نگل جائے، زلزلے تمہیں تباہ کر دیں، آسمانی ہوائیں چلیں اور تمہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ پھینکیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر اس میں سے کچھ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دے اور تم تباہ ہو جاؤ. اور اللہ کو کوئی غم نہیں ہوگا اس پہ، کوئی ڈر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی پاور کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تمہیں میں نے بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں تمہارے اندر کیپیبلٹی تمہیں عطا فرمائی. جس طرح تمہارے پاس آنکھیں ہیں، ناک کان منہ ہیں، تمہارے اندر کیپیبلٹیز ہیں، اسی طرح تمہارے ہر انسان کے اندر میں نے کیپیسٹی دی ہے ٹو نو واٹ از رائٹ فرام واٹ از رانگ. اسی لیے جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا، انگریز بھی ہو کوئی، نان مسلم بھی کوئی ہو، جس کا اندر سے کمپس ٹھیک ہے، اس پہ جب قرآن کا نور پڑتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. قرآن کا نور پڑا، اندر کے نور نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اندر کی جو فطرت تھی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ واقعی میں یہ سچ بات ہے، یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ بالکل میری فطرت سے میچ کر رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ واقعی یہ سچ بات ہے. تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام جو ہے اس وقت اٹس the fastest growing religion in the world. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے، خدا کی قسم اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور ہمارے جیسے نہیں ہوں گے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو غور کریں. جب بھی یہ سورۃ الشمس ہم نماز میں پڑھیں، ہمیں سمجھ آ جائے بات کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ ہمیں ایک چوائس دی گئی ہے، ہم نے چوائس میں کرنی ہے کہ ہم نے ہمیشہ وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ہے، نہ کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکیں، اپنے اندر سے جو بھی غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، فالٹس ہیں، ان کو باہر نکال سکیں، اور اپنے دل کے اندر ساری وہ چیزیں داخل کریں جیسا کہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، لوگوں کے لیے رحم دلی کا معاملہ ہے. یہ چیزیں اپنے دلوں میں لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.